ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج 21ویں سپارے کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. الحمدللہ ادھر سے قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں 20 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو کتاب آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی اس کی تلاوت کیجیے. واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عالمی نسخہ بیان فرمایا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میرے گھر والوں کی اصلاح ہو جائے، میرے ماتحت لوگوں کی اصلاح ہو جائے، میں فیکٹری چلاتا ہوں، میرے ماتحت بہت سارے ملازم کام کرتے ہیں، یا کوئی میرا ادارہ ہے، وہ لوگ ان کی اصلاح ہو جائے، ان کی تربیت ہو جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے. اور یہ نسخہ سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، چاہے اس کا کسی ملک سے تعلق ہو، کسی زبان سے تعلق ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اس نسخے پر عمل کر لے گا اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور یہ نسخہ کسی انسان کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کیا ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. حکیم ہیں، حکمت والے، ہر بات کی خبر اور ہر بات کے پیچھے جو مقصد
وہ اس کو جاننے والے ہیں. حکیم ہے, کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. علیم ہے, جاننے والے ہیں کہ میرے جو بندے ہیں ان کی تربیت کس بات سے ہو سکتی ہے, وہ بتایا. اور رحیم ہے, شفیق ہے, مہربان ہے, ماں باپ سے بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم فرمانے کرنے والے اور پیار کرنے والے ہیں. تو انہوں نے جو نسخہ بیان فرمایا وہ اس کے کیا کہنے. یہ نسخہ ایسا ہے, اس پر عمل کرنے کی بدولت دین کے باقی شعبوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. بظاہر جو رکاوٹیں نظر آتی ہیں وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. اس میں دو اہم باتیں ارشاد فرمائی گئی. ایک قرآن کریم کی تلاوت اور نمبر 2 اقامت صلاۃ. بات بظاہر چھوٹی سی نظر آتی ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے. آج تک نمک کی تاثیر ختم نہیں ہوئی. بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے, نمک اپنا اثر کرتا ہے. نمک کی تاثیر سے ہر کوئی واقف ہے, برف کی تاثیر سے ہر کوئی واقف ہے, آگ کی تاثیر سے ہر کوئی واقف ہے. جب دنیا کے اندر یہ دنیاوی چیزوں کی تاثیر ختم نہیں ہوئی تو جن چیزوں میں اللہ نے تاثیر رکھی, قرآن میں جو تاثیر رکھی, نماز میں جو تاثیر رکھی, یہ قیامت تک تاثیر رہے گی اور بندے میں آتی رہے گی. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, یہاں سمجھ لینا چاہیے. دو باتیں الگ الگ ہیں. جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں ہم, ایک ہے اس کا اجر, ایک ہے اس کا ثواب. ہم نماز پڑھیں گے, اس پر ثواب کیا ملے گا؟ قرآن پڑھیں گے, اس پر ثواب کیا ملے گا؟ رب کی عبادت کریں گے, اس پر ثواب کیا ملے گا؟ یہ ثواب آخرت میں ملے گا, یہ ثواب جنت میں ملے گا, یہ ثواب آخرت کے ساتھ ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہیں, بڑے کریم ہیں, بڑے شفیق ہیں. انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کا اجر تو ضرور ملے گا, اللہ اس کا اثر بھی عطا فرماتے ہیں. اس کا اثر کیا؟ دنیاوی زندگی میں, دنیاوی زندگی میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا اثر ہے. یاد رکھیے ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ہر ایک میں تاثیر ہے. گناہ کی تاثیر نحوست والی, ظلمت والی, تاریکی والی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی تاثیر دلوں میں سکون دینے والی. اسے یہ ذہن میں رکھے, پہلے ہر چیز کی ایک تاثیر ہے اور اللہ نے یہاں وہی اثر بیان فرمایا, وہی اثر بیان فرمایا جس سے اصلاح ہو جائے, گھر بدل جائے, زندگی بدل جائے, ماتحت بدل جائے, سب کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے. کہا جی یہ بڑا شریف آدمی ہے. شریف کیسا ہے؟ اس کے اندر تو نہ نماز نظر آتی ہے, نہ قرآن کی تلاوت نظر آتی ہے. اللہ نے جس پر شرافت کی عمارت کی بنیاد رکھی, اصلاح کی عمارت کی بنیاد رکھی, وہ جس بندے میں نہ پائی جائے اس میں کبھی شرافت نہیں آ سکتی, اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. رب نے جس عمارت پر, جس پر یہ بنیاد رکھی ہے, جب تک وہ بنیاد بندے میں موجود نہ ہو کام نہیں بن سکتا. رب کا قرآن یہ سب سے پہلی بنیاد جو ہر چیز کی روح ہے, جب بندے کے اندر آ جائے تو رب تعالیٰ اس کے اندر اس کی تاثیر عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات پہلے ہی عرض کر دوں, ہارون الرشید نے ایک دن دربار لگایا اور اپنے دربار میں دل میں آیا اس کے شاہی خزانے سے قیمتی جواہرات, موتی, سونا چاندی, یہ سب نکلوائے اور اپنے دربار میں رکھ لیے اور اعلان کیا کہ آج کے دن میری طرف سے اعلان ہے, جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی ہو گئی, جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی ہو گئی. سب جتنے بھی اس کے درباری تھے بھاگے, کسی نے سونے پر رکھا, کسی نے چاندی پر رکھا, کسی نے ہیرے جواہرات پر رکھا, جس کے دل میں جو ہے اس پر ہاتھ رکھا کہ آج بادشاہ کی طرف سے سخاوت ہے.
قریب ہی ہارون رشید کی ایک کنیز کھڑی تھی، اس نے کسی اور چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا. ہارون رشید نے کہا کہ یہ سب جتنے بھی ہیں یہ درباری سب باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور سب نے ہاتھ رکھے، تو نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان سب نے مال پر ہاتھ رکھا ہے، میں نے مال کے مالک پر ہاتھ رکھا، جب ہارون رشید ہی میرا ہو گیا تو یہ سب چیزیں خود بخود میری ہو گئی، اس لیے میں نے ہاتھ رکھا. ہارون رشید کو اس کی عقل مندی بڑی پسند آئی، اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا. ہارون رشید کا بیٹا مامون پیدا ہوا، باقی الگ واقعات ہیں اس کے. تو یہاں میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، قرآن کریم نے جو نسخہ دیا ہے، یہ نسخہ ایسا دیا ہے انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء، کوئی کہیں ہاتھ میرا، کوئی کہیں آنکھ میری، زبان میری، کان میرا، ان سب پر جو بادشاہت ہے وہ دل کی ہے. ان پر سب بادشاہت دل کی ہے. دل جس کا ہوگا اعضاء بھی اسی کے ہوں گے، دل جس کا اعضاء بھی اسی کے. تو اس لیے اللہ چاہتے ہیں یہ دل ہم نے ماں کے پیٹ میں تمہارے سینے کے اندر بغیر مانگے عطا فرمایا، یہ دل ہمیں ہی دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ، یہ دل، اس میں غیر نہ آئے، غیر اللہ نہ ہو، اس دل کے اندر صرف مولا ہو، اس دل کے اندر صرف مولا ہو. تو اس دل پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا رنگ چڑھ گیا، اللہ کی محبت غالب آ گئی. جب دل پر اللہ کی محبت غالب، آنکھ پر بھی اللہ کی محبت غالب، زبان پر بھی اللہ کی محبت غالب، کانوں پر بھی اللہ کی محبت غالب، ہاتھوں پر بھی اللہ کی محبت غالب، پورا کا پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر مغلوب. ہاتھ وہ کرے گا جس سے اللہ راضی، آنکھ وہ دیکھے گی جس سے اللہ راضی، زبان وہ بولے گی جس سے اللہ راضی، کان وہ سنیں گے جس سے اللہ خوش. پورے اجزاء انسان کے رب تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر چلنے والے ہو جائیں گے. یہ جو نسخہ دیا ہمیں، یہ نسخہ وہ ہے جو اس دل کو اللہ کے حوالے کرنے والا، اس دل کو اللہ کے حوالے کرنے والا، اس سے بڑا اہم نسخہ ہے. اب یہ بات بہت تفصیلی ہے. سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کا اثر. انسان گھر کے اندر روزانہ غذا کھاتا کہ نہیں کھاتا؟ ناشتہ بھی کیا، دوپہر کا کھانا بھی کھایا، رات کا کھانا بھی کھایا، روزانہ روٹین چل رہی ہے. جس جسم کو تقویت ملتی کہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے. اگر 2 دن کھانا نہ کھائے جسم کمزور ہو جاتا ہے. کہا جی کھانا نہیں کھایا، بیماری کی وجہ سے کھایا نہیں گیا تو کمزوری آ گئی، اب جسم میں طاقت نہیں ہے، اب کھڑا ہوتا ہوا بھی لرزہ آ جاتا ہے. تو گھروں کے اندر روزانہ رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کو ہم نے اپنی غذا بنایا، اور مہینے نہیں سال گزر جاتے ہیں کہ گھر کے اندر رب کا قرآن اچھے سے غلاف میں بند کر کے الماری کے اندر زینت بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن کھلنے کی نوبت نہیں آتی. کہ صرف رکھنے سے ہی زندگی میں کچھ آ جائے گا؟ ڈاکٹر نے دوا دی کہ اس بیماری کے لیے یہ دوا استعمال کرنا پڑے گی، وہ دوا گھر میں لا کر اگر ہم لاکر میں رکھ دیں اور استعمال نہ کریں، کیا پھر بندہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا؟ یا اس دور دور سے اس کو دیکھتے رہو اور سمجھو کہ شفا مل جائے گی؟ یہ رب کا قرآن ہمارے گھروں میں وہ نسخہ ہے کیمیا، یہ وہ نسخہ ہے کیمیا ہے. اس کو سننے والا کافر بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. سننے والا کافر، اس کا دل بھی پسیج جاتا ہے. رب کا قرآن ایسا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ رب کا قرآن ایسا ہے، اور آج بھی یہ تاثیر موجود ہے اس کے اندر. تو کیا مسلمان کے دل پر اثر نہیں کرے گی؟ کافر کے دل پر اثر ہو رہا ہے، مسلمان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوگی. لیکن آج المیہ ہے یہ ہمارا. آج شکایت ہے کہ گھر گھر میں جھگڑا ہے، گھر گھر میں بے چینی ہے، گھر گھر میں بے سکونی ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے. بیٹا والد کے سامنے آنکھیں نکال کر کھڑا ہے، بیٹے اور باپ کی بنتی نہیں ہے، آپس میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ایسے ایسے گھرانے کہ مہینے ہو گئے باپ نے بیٹے کو سلام نہیں کیا. یہ صرف بات نہیں کر رہا میں، باپ نے بیٹے کو سلام نہیں کیا، مہینے گزر گئے، اجازت نہیں ہے سلام کرنے کی، بات کرنے کی. باپ بیٹا ہے، آپس میں اتنی نفرتیں ہیں، شوہر اور بیوی کی نہیں بن رہی، گھر میں بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی، بھائی کی بہنوں سے نہیں بن رہی،
ہر ایک اپنی میں کا بت لے کر الگ کھڑا ہے. یہ گھروں کے اندر جھگڑے، یہ گھروں میں فساد، یہ گھروں میں سب کچھ. اگر اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تھوڑا سا پیچھے جا کر اگر ہم اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، ان کی زندگیوں کو ٹٹولے تو وہاں ہمیں نظر آئیں گے جھگڑے کم تھے، لیکن گھروں کے اندر اتفاق، اتحاد، محبتیں. بیٹے کے دل میں والد کی عظمت ہوا کرتی تھی، والد کے دل میں بیٹے کے اوپر شفقت ہوا کرتی تھی، میاں بیوی میں سچی محبت ہوا کرتی تھی، بہن بھائی ایک دوسرے پر اپنی جانیں نچھاور کر دیا کرتے تھے. اور آج وہی بہن بھائی ایک دوسرے کا خون چوسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے گھروں کا حال ہے. وجہ کیا ہے؟ موٹی سی وجہ اگر دیکھ لی جائے، موٹی سی، اور تو جو وجہ آئیں گی، لیکن جو قرآن نے اصلاح کا نسخہ دیا ہمیں، اس میں پہلی شرط ہی مفقود ہے ہمارے گھروں سے. قرآن نکل گیا ہمارے گھر سے. پہلے گھر کا ہر فرد قرآن پڑھتا تھا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا. روزانہ قرآن کی گھر میں تلاوت ہوا کرتی تھی. ہر ایک قرآن کھول کر قرآن کریم کو پڑھا کرتا تھا. اس قرآن کی برکتیں ہمارے گھروں میں ہوا کرتی تھیں. اس کا اثر یہ تھا کہ گھر کے اندر ایک ایک فرد پر اس کا اثر جاتا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دی ہے، یہ عنقریب میں عرض کر دوں گا. یہ معمولی بات نہیں عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی اہم بات ارشاد فرمائی. قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے والا، جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، جس کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہیں، تو فرمایا اس کی مثال سنگ ترے کی ہے کہ جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، دور تک جاتی ہے. جس کی زندگی میں رب کا قرآن آ جائے، پڑھنے والا ہو اور عمل کرنے والا ہو، اس کی مثال سنگ ترے کی ہے. اور جو صرف قرآن پڑھتا ہے، صرف قرآن عمل نہیں ہے، فرمایا اس کی مثال کھجور کی ہے جس کی خوشبو نہیں ہوتی، اس کی خوشبو دوسرے تک جاتی نہیں. جو عمل کرنے والا اس کی خوشبو دوسرے تک جا رہی ہے. امام نافع رحمت اللہ علیہ جو ایک قاری گزرے ہیں، وہ جب قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے ان کے منہ سے خوشبو نکلا کرتی تھی. واقعتاً لوگ خوشبو سونگا کرتے تھے. ایسے ایسے لوگ گزرے. یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. ہم نے اس کو چھوڑ کر جو کچھ ہمارے ساتھ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. یہ چھوڑ کر جو دنیا کے اندر مصائب آفات آئیں وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن جب قرآن سے تعلق جوڑا ہم نے. کب جوڑا؟ کورونا کے زمانے میں. کورونا کے زمانے میں قرآن سے تعلق جوڑا اور زیادہ جوڑا. ہر گھر میں تراویح کا اہتمام، نماز کا اہتمام، رب کی طرف رجوع بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ یہی تو دو باتیں بتائی گئی ہیں. کیا بات؟ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کی اقامت، یہ دونوں شروع ہو گئی. نماز کی اقامت بھی شروع ہو گئی اور قرآن کی تلاوت بھی شروع ہو گئی. اللہ نے ساری دنیا ایک ایسے چیز سے جو بالکل نظر آنے والی نہیں، دوربین سے، خوردبین سے نظر آنے والی اس کیڑے سے ایسی ڈری، ایسی خوفزدہ ہوئی، سب بند ہو گئے کہ رب تعالیٰ نے یہاں کرم نوازی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرم نوازی فرمائی. سب نے آنکھوں سے دیکھا، ساری دنیا نے کہا اور ہماری حکومتوں نے کہا کہ ہمیں جس نقصان کا خدشہ تھا وہ نہیں ہوا. رب تعالیٰ نے قرآن کی بدولت، نماز کی بدولت وہ بلا ہی ہم سے ٹال دی. آج بھی موجود ہے الحمدللہ. کچھ عرصے کے لیے ہمارے ہاں پابندی تھی، لیکن اس کے بعد ملنا جلنا، اس کے بعد نمازوں کا اہتمام، اس کے بعد درس قرآن، سب کچھ چلتا رہا. لیکن الحمدللہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے سب کو صحت کی نعمت عطا فرما کے رکھی. یہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. اس قرآن سے اب بھی رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. اس قرآن سے اب بھی تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ قرآن سے تعلق نہیں جڑے گا کام نہیں بنے گا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی عجیب و غریب قرآن کریم کے فضائل بیان فرمائے. اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لے لیں تو دیکھیں کام بن جائے. لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں، قرآن کریم سورہ یاسین صبح بعض حضرات پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کے فضائل آئے ہیں، عرض کر دوں گا. اس سوچ کو سامنے رکھ کر وہ فضیلتیں مجھے مل جائیں. رات کو سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، اس کے فضائل حاصل کرنے کے لیے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا جب قرآن کی یہ صورتیں پڑھو تو تلاوت کی نیت سے پڑھو. تلاوت کی نیت سے پڑھو، وہ فوائد ضمناً ضرور حاصل ہوں گے. تلاوت کرنے پر اللہ اجر بھی عطا فرما دیں گے، تلاوت کا اجر ملے گا. اب ہم تو اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ تلاوت نہیں ہو رہی، وہ ہمارا مقصد ہے خاص.
جب تلاوت کی نیت سے پڑھا جائے گا ضمناً فوائد ہی فوائد، اور ساتھ ایک ایک حرف پر اللہ 10-10 نیکیاں بھی عطا فرما رہے ہیں، اور تلاوت کے جو اثرات ہیں وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ اس کے اثرات کیا وہ بھی حاصل ہوں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایک تمام احادیث کی کتب میں ایک باب قائم کیا گیا، عنوان قائم کیا گیا، فضائل القرآن، قرآن کریم کے فضائل، اور ایک انبار ہے احادیث کا کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو محفوظ کیا گیا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے فضائل بیان فرمائے، اس قرآن سے تعلق جوڑنے والوں کے فضائل بیان فرمائے۔ یہ تو قرآن سے تعلق ایسا ہے، حافظ بن جائے تو سبحان اللہ، نورون علی نور ہے، حافظ بن گیا تو اس کے کیا کہنے، جو قرآن کریم کا حافظ بن گیا۔ چلو حافظ نہ بنے، کم از کم قرآن ناظرہ بات تجوید پڑھنا تو آئے، تجوید کے ساتھ اس انداز میں پڑھنا آئے جو انداز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اس کی بھی ہمارے ہاں بہت ہی کمی ہے، بہت کمی۔ یہ یاد رکھیں، اگر قرآن ہمارا ٹھیک نہیں اور غلطیاں موٹی موٹی ہیں، موٹی موٹی غلطیاں، اس کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، یاد رکھیں یہ بات، نماز ہی نہیں ہوگی۔ دو لفظ ہیں، صرف میں دو لفظ کی مثال دے رہا ہوں ورنہ الفاظ بہت زیادہ ہیں، یہ موقع نہیں ان باتوں کو بیان کرنے کا۔ قلب لفظ بولا جاتا ہے، ہم بول دیتے ہیں قلب، عموماً بول دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے یہ کون سی کاف سے ہے وہی لفظ لیکن ایک ہے قوف کے ساتھ، قلب کینچی والی قوف، اس کا معنی ہے قلب کا معنی عربی میں دل ہے، اور اگر یہ قوف نہ آئے بلکہ کاف آ جائے کراچی والا کاف، یہ قلب یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کتا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دو ایک ہی لفظ ہے، ایک لفظ میں قاف پڑھیں تو معنی کچھ اور ہے، کاف پڑھیں تو معنی کچھ اور ہے۔ اگر تجوید کی غلطی ہے اور ہم قاف کو کاف پڑھ رہے ہیں تو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ ہماری نماز خراب ہو رہی ہے۔ یہ تجوید کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہر جگہ پر مدارس قائم ہے، مساجد کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے، آپ روزانہ 10 منٹ دے دیں، 15 منٹ دے دیں، اور قرآن کریم کے یہ جو عربی کے تہجی حروف تہجی 29 حروف ہیں، ان میں سے 29 میں سے اکثر وہ جب اردو میں بولتے ہی بولتے ہیں، ان میں کوئی پریشانی نہیں، چند الفاظ ہیں، 5 سے 7 الفاظ ہیں، 10 الفاظ ہیں جن کو آپ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ آپ مشق کر لیں، انشاءاللہ آپ کا قرآن ایسا زبردست ہو جائے گا، خود پڑھتے ہوئے بھی محسوس ہوگا الحمدللہ اب تو مزہ آ رہا ہے پڑھتے ہوئے، اب تو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ احادیث میں الگ کر رہا ہوں، وہ احادیث ابھی بیان نہیں کر رہا کہ جن میں حافظ قرآن کے فضائل سبحان اللہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، ہاں، جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو حافظ قرآن ہے یہ کل قیامت والے دن جب لائے جائیں گے جنہوں نے الماہر بالقرآن، ہاں، مع السفرۃ الکرام البررہ، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کو زبانی یاد کیا کل قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کر سفارش کرے گا، خود تو جنتی ہی ہے، 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کی سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو بھی جہنم سے جنت میں داخل فرما دیں گے، اس کی سفارش کی وجہ سے۔ تو سفارشی گھر میں ایک آدھا تو تیار ہونا چاہیے نا ہمارا کہ میرا کوئی سفارشی ہو جائے، چلو میرا کام بن جائے۔ اگر اپنا بیٹا نہیں ہے تو چلو بھانجے پر محنت ہو جائے، بھتیجے پر محنت ہو جائے، دائیں بائیں کہیں نہ کہیں۔ کسی نہ کسی پر ہم محنت کر لیں کہ میری وجہ سے کوئی اگر قرآن کا حافظ بن جائے گا تو انشاءاللہ قیامت والے دن بھولے گا بھی نہیں مجھے، وہ بھی کام بنا دے گا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت طویل احادیث ہے، ان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا علی اثنین، حسد کسی پر نہیں، 2 آدمیوں پر۔ حسد کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں بھی حسد کہتے ہیں، وہ یہ کہ انسان یہ تمنا کرے فلاں آدمی کے پاس یہ نعمت ہے، یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ ختم ہو جانی چاہیے، اس کا کاروبار کیوں ترقی پر جا رہا ہے، یہ کاروبار کیوں کر رہا ہے، یہ تو ابھی جوان ہے، ہمارے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے، یہ بچہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، پیسہ کیوں آ رہا ہے، دولت کیوں آ رہی ہے، ان کے پاس یہ چیزیں کیوں ہیں، یہ ختم ہو جائے، یہ دل کی تمنا حسد، یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی جگہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر حسد سے مراد غیبت ہے، رشک ہے، رشک کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھا، کوئی نعمت دیکھی، یا اللہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رکھ، اس کو اور دے، مجھے بھی عطا فرما دے، مجھے بھی عطا فرما دے، میرے پاس بھی وہ نعمت آ جائے، یہ رشک ہے، رشک کیا جائے۔ تو رشک کس پر ہو سکتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں 2 بندے ہیں جن پر رشک ہو سکتا ہے، بس 2 بندے قابل رشک،
کام انہی کے ہیں. نمبر 1 وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن اور رات میں اس قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہے. یہ قابل رشک ہے. اب دیکھیے قابل رشک کون ہے؟ قابل رشک کس کو قرار دیا گیا؟ منصب والے کو، عہدے والے کو، مرتبے والے کو، اچھے گھر والے کو، اچھے موبائل والے کو. آج ہماری نوجوان نسل ان کو دیکھتی ہے، کہتی میں نے ان جیسا بننا ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ رشک کس پر کرنا ہے تم نے؟ جس کے پاس قرآن ہے اور وہ صبح و شام قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا، اس کے اوپر رشک کرو، اس کے اوپر رشک. نمبر 2 ارشاد میں وہ آدمی جس کو اللہ نے مال کی نعمت دی، لیکن صرف مال ہی نہیں ہے اس کے پاس، بلکہ دل بھی ایسا دیا، دل کے اندر علم بھی ایسا دیا. اس کو پتا ہے مال ہے، مجھے کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا. وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صبح و شام ہر وقت رب کے راستے میں دیتا ہے. اس کے دینے کی عادت ہے، سخی ہے. وہ اس کے اوپر رشک کرو، یا اللہ میرے پاس بھی ایسا مال ہو، میں بھی آپ کے راستے میں ایسے ہی دوں جیسے یہ دے رہا ہے. اس لیے مال کی تمنا، خرچ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے. یہ 2 بندے قابل رشک ہیں. اور یہ امت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے اور آج بھی الحمدللہ موجود، قیامت تک موجود رہیں گے، جن کا تعلق قرآن سے ایسا مضبوط، جن کا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط کہ مال آ بھی جائے تو مال ہاتھ میں تو ہوگا، جیب میں تو ہوگا، بینک اکاؤنٹ میں تو ہوگا، گھر کے لاکر میں تو ہوگا، لیکن دل میں نہیں ہوگا. دل میں مولا ہوگا. وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے گا، خرچ کرتا رہے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عروج عطا فرماتے، اور اسی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو دنیا کے اندر اللہ ذلیل کر دیتے. یعنی جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا، اس کو تھاما، اللہ نے عروج عطا فرمایا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن چھوڑا، ذلتیں پستیاں ہمارا مقدر بن گئی. ہر طرف سے ذلت اور پستی آ گئی. اس کو نکالنے کے لیے رب کے قرآن سے جڑ جائیں، اللہ دوبارہ عروج عطا فرما دیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قرآن کریم پڑھا کرو. یہ قرآن کریم قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا. یہاں حفظ کی بات نہیں ہوتی، آپ پڑھنے والا ہو، سفارشی بن کر آئے گا. تو فرمایا خاص طور پر 2 صورتوں کا ذکر کیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو. میں کل قیامت والے دن یہ تمہارے اوپر سائبان بن کر آئیں گی. جس طرح بادل ہوتا نا، ایسے یہ تمہارے اوپر سایہ کر کے آئیں گی. اور سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا لینا برکت ہے، اس کا چھوڑنا ندامت ہے. اس کا لینا برکت ہے، برکت چاہتے ہیں تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اور فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے اس کے اوپر کوئی باطل آ کر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث شریف ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یہ زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا کہ جہاں پر یہ جو زکوٰۃ آئی ہے، صدقہ فطر آیا ہے لوگوں کی، ان کو نگرانی کیا کرو، ان کی حفاظت کیا کرو. حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو فرمایا کہ وہاں ایک دن ایک بندہ آیا اور آ کر وہ غلہ چرانے لگا. تو میں نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا، اور میں نے کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. اس نے کہا بڑا محتاج ہوں، میرے گھر والے بڑے محتاج ہیں، بڑی مجھے سخت ضرورت ہے، تو آج چھوڑ دے مجھے. تو میں نے چھوڑ دیا. صبح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا. آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بڑی شکایت کی، بڑی لجاجت کی، بڑی کہا مجھے بڑی ضرورت ہے، چھوڑ دے. ہاں میرے بڑے عیال ہے، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. فرمایا دوبارہ آئے گا. وہ تجھ سے جھوٹ بول کر گیا. میں جب حضور نے یہ فرمایا دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا دوبارہ آئے گا. یہ حضور کی بات پر یقین، اس پر میں عرض کروں گا کچھ آگے بات. فرمایا دوسرے دن رات کو پھر پہرے داری پر تھا، پھر آیا، پھر چوری کرنے لگ گیا. پھر میں نے پکڑا، پھر اس نے وہی لجاجت کی کہ گھر میں بڑی پریشانی ہے اس لیے چوری کر رہا ہوں، مجھے چھوڑ دو. فرمایا راستہ چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا. آپ نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جھوٹ بول کر گیا اور واپس آئے گا. تیسری مرتبہ فرمایا جب آیا اب پکڑ لیا میں نے، اور میں نے کہا اب تو ضرور حضور کے پاس لے کر جاؤں گا، اب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسے کلمات سکھلاتا ہوں کہ اللہ اس کے ذریعے تجھے نفع دیں گے. اور کیا کلمات؟ اس نے کہا جب تم گھر کی طرف ٹھکانہ پکڑو، اپنے گھر میں سونے کا ارادہ کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی یہ پڑھ لیا کرو تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نگران مقرر ہو جائے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا. کہتے ہیں اور شیطان تمہارے قریب ہی نہیں آ سکے گا یہاں تک کہ صبح کر لو. فرماتے میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تیرے قیدی کے ساتھ؟ تو میں نے عرض کیا یوں کہہ کر گیا.
فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹا تھا، لیکن جو بات کہہ کے گیا سچی بات کہہ کر گیا ہے. اور آج آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام ہے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے، حضرت کے دور کے اندر ایک خزانچی مقرر تھا جو مدرسے کے مال کی حفاظت کیا کرتا تھا. جتنا بھی مدرسے کے چندہ آتا ایک الماری کے اندر بند کر کے اور تالا لگا کے رکھتا تھا، حفاظت کرتا تھا، جب ضرورت ہوتی تو نکال کر دیتا تھا. تو ایک دن صبح بھاگتا ہوا ہے، کہا کہ حضرت آج عجیب واقعہ ہوا. کہا کیا واقعہ ہوا؟ کہا میری روزانہ کی عادت ہے میں آیت الکرسی پڑھ کر تالے کے اوپر دم کر کے سوتا ہوں، کیونکہ حدیث ہے سامنے. کس کا فرمان ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں عرض کر دوں، آج ڈاکٹر کی بات پر ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے ایسا ہی ہو جائے گا، لہذا یہ دوا استعمال کرنی ہے. کسی عامل کے پاس چلے جاؤ، یہ مسئلہ ہے، وہ بتا دے صبح سویرے اٹھ کر تو نے یہ کام کرنا ہے، صبح فجر میں اٹھے گا بھی اور اٹھ کر وہ کام بھی کرے گا، یقین کے ساتھ کرے گا. اور یہاں بتانے والے کون ہیں؟ یہاں بتانے والے وہ ہیں جن کی زبان سے سوائے وحی کے کچھ نہیں نکلتا. وہ ہیں ہمارے محبوب کبریا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے، انبیاء کے سردار، خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں نے ان کی بات پر یقین رکھا، اللہ نے ویسا کیا کہ میرا یقین تھا کہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا چور آئے ہوئے ہیں اور اس الماری کے تالے کو توڑ رہے ہیں. میں نے کہا بچوں ساری کوشش کر لو، دیکھتا ہوں تم کیسے تالا توڑتے ہو. پھر میں دوسری طرف کروٹ کر کے سو گیا. پھر آنکھ کھلی، پھر لگے پڑے تھے کہ صبح تک لگے رہے. میں اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، تالا توڑ ہی نہیں سکے، ویسے ہی واپس جانا پڑ گیا. ایک نہیں کئی واقعات ہیں. اور آج ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم بس ٹھیک ہے دنیا کے دوسرے اسباب اختیار کرتے ہیں. تین چیزیں یہاں آگے یہ بات تو عرض کر رہا ہوں، 3 چیزوں کا معمول بنا لیں تو حفاظت ہی حفاظت. ہر قسم کے جادو سے، آسیب سے، جنات سے، نظر سے، ہر چیز سے حفاظت. نمبر 1 آیت الکرسی، اس کا معمول بنا لیں. نمبر 2 قل اعوذ برب الناس. نمبر 2 قل اعوذ برب الناس ملک الناس سورۃ الناس پوری. اور نمبر 3 سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق. یہ پوری 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا جائے. انشاءاللہ کوئی نقصان کی بات نہیں، اور جتنے یقین سے پھیریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. پھر بعض لوگ یہ رات کو ڈر لگتا ہے، خواب عجیب آتے ہیں، صبح طبیعت ایسی گری ہوئی ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ مسائل زیادہ ہیں، ان کو اپنا لیں، کسی بھی عامل کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ حدیث میں آ جائے گا. آیت الکرسی کی فضیلت تو آ گئی، اور سورۃ الفلق کی، سورۃ الناس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا، اس کی فضیلت بھی آگے آ جائے گی. اس کا معمول رکھیں، پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کیا کرم نوازی فرماتے ہیں، اس کی عادت بنا لیں. تو بہرحال یہ آیت الکرسی کا اہتمام ہو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف فرما تھے. تو انہوں نے اوپر سے کوئی آواز سنی، انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا یہ آسمان کا دروازہ آج جو کھلا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، آج کھلا ہے. اور اس سے ایک فرشتہ اترا، اور انہوں نے کہا یہ وہ فرشتہ اترا ہے زمین کی طرف جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. بات کی اہمیت، یہ دروازہ آج کھلا اور یہ جو فرشتہ اترا یہ بھی آج ہی اترا. اس نے سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کو 2 نور کی خوشخبری دے رہا ہوں، اور یہ 2 نور آپ ہی کو عطا کیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو دیے ہی نہیں گئے. اس سے بھی سمجھ لینی چاہیے کتنی اہمیت کی بات ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا 1 سورہ فاتحہ عطا کی، اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ والی آیات. اور فرمایا جو بندہ اس میں سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے، ایک آیت بھی پڑھتا ہے، اس میں جو اللہ سے مانگا گیا اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین کی، بلایا اور لمبا واقعہ اور مجھے بتایا سورۃ الناس اور سورۃ الفلق بڑی اہم باتیں ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہوا میں نے توجہ نہیں دی.
جیسے ہم نہیں دیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز میں انہی 2 صورتوں کی تلاوت کی, اور تلاوت کر کے جب سلام پھیرا تو اشارہ کیا کہ دیکھو میں نے کون سی صورتوں کی تلاوت کی. فرمایا اتنی اہم صورتیں ہیں, یہ معمولی نہیں. یہاں پر بھی اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے, پورے قرآن کا خلاصہ, اور اس میں اللہ سے مانگا کیا گیا ہے صراط مستقیم. اور جو صراط مستقیم پر آ گیا, سبحان اللہ, آج ہمارے مانگنے میں بھی کمی ہے, ہم مانگتے نہیں ہیں, سارا دن روتے رہیں گے, مہینوں روتے رہیں گے, لیکن اس رونے میں رب کے سامنے کتنا آ کر روئے. کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے رب کے سامنے تو آئیں, یہ سورہ فاتحہ پڑھیں, اللہ سے عرض و نیاز کریں, رب تعالیٰ کے سامنے عرض کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے ضرور کام بنے گا. اور بار بار میں بیچ میں عرض کرتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام آج ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا گیا. دنیا کے اسباب اختیار کریں گے, یہ والا سبب بہترین ہے. اور جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں یہ بھی بڑی اہم ہے, ان کو جا کر دیکھ لینا چاہیے, پڑھنا چاہیے, ترجمہ بھی دیکھیں اس میں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ان کو رات کے وقت میں پڑھ لیتا ہے تو ساری رات اس کے لیے کفایت ہو جاتی ہے. یعنی ساری رات کوئی دشمن, کوئی شر اس کو نہیں پہنچ پائے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے, کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے. کتنا؟ 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے. تو فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا, صحابہ کرام نے عرض کیا کیسے, کون 1/3 قرآن کون پڑھ سکتا ہے رات کے اندر؟ تو فرمایا قل هو اللہ احد, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اپنے والد صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب 7 سال میں قرآن کے حافظ ہو گئے تھے, 7 سال میں. اور فرمایا ان کو ان کے ابا جان نے یعنی ان کے دادا نے کہا تھا کہ بیٹا روز 1 قرآن پڑھ لیا کر, اس کے بعد تیری چھٹی. تو کہا میں فجر کی نماز پڑھ کر چھت پہ چڑھ جاتا تھا اور میں قرآن ظہر تک پورا مکمل کر کے اتر کر پھر ناشتہ کیا کرتا تھا. اور وہ اپنی دادی کے بارے میں بتاتے, عجیب لوگ تھے یہ. کہا کہ میری دادی کا عجیب معمول تھا, ویسے تو ان کا جو بھی معمول تھا, رمضان میں کام معمول یہ تھا, روزانہ کی بات کر رہا ہوں, پورے رمضان کی نہیں, ہم تو ایک رمضان میں 1 قرآن نہیں ختم ہوتا. کہا میری دادی کا معمول تھا روزانہ رمضان میں ہر روز 40 پارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. ایسا نہیں کہ گھر کے کام کاج نہیں کرتا, کہ گھر کے کام کاج سب کرتی تھی, یہ بھی لکھا ہے, سارے گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی, اس کے ساتھ روزانہ 40 پارے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. سبحان اللہ. جہاں یہ معمول ہو تو وہاں رب کی رحمتیں کا نزول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رحمتوں کا نزول. ان کی غالباً پھپھی کا واقعہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا کہ جب انتقال کا وقت قریب تھا تو یہ گئے ہوئے تھے ان کی عیادت کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے. تو بلایا فجر کے وقت میں, جلدی آ ادھر, زکریا ادھر آ. تو کہتے میں نے ایک اور جو عزیز تھے ان کو کہا انہوں نے کہا تو ادھر آ. کہ میں جلدی سے بھاگ کر گیا کہ شاید فجر کا وقت نکلنے والا ہے, کوئی مسئلہ ہے. تو فرمایا حضور تشریف لا رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں. یہ کہتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی. ایسے ایسے لوگ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مزہ, آخرت میں تو مزہ ہے. یہ دنیا میں بھی قلبی تسکین یہ اسی کے ذریعے ملے گی. یہ دنیا کے اندر انسان اس کو تلاش میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں یہ والی چیز نصیب فرمائیں گے. فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کسی کا ڈر نہ غم, دل کے اندر پرسکون. یہ روحانی تسکین ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجے کی عطا فرمائیں گے. دنیا میں بھی اللہ اپنے فرما برداروں کو عطا فرماتے ہیں روحانی تسکین. آج ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس روحانی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں. رب کا قرآن ہے, اس کو لے لیں تو تسکین ہی تسکین ہے. تو سورہ قل هو اللہ احد کی عادت بنا لے. خواتین سے بھی درخواست ہے, مردوں سے بھی درخواست ہے. اب ہمارے کتنے گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں فضول باتوں کے اندر. کتنی عمریں گزر گئی. کسی نے 40 سال کے اندر کاروبار چھوڑ دیا, 50 سال میں چھوڑ دیا, 60 سال میں چھوڑ دیا. اب عمر اس کی ہے 10 سال ملے, 20 سال ملے, رب کے قرآن سے اس کی زبان تر رہنی چاہیے. کتنی تلاوت ہو رہی ہے. گھنٹوں بیٹھ کر باتیں ہوتی رہیں گی, غیبتیں ہوتی رہیں گی, چگلیاں ہوتی رہیں گی. گھنٹوں موبائل فون پر پیکیجز پر باتیں ہوتی رہیں گی, واٹس ایپ پر دیکھتے رہیں گے, ایک دوسرے سے گپ شپ ہوتی رہے گی. لیکن قرآن کتنا کھولا, کتنا پڑھا.
خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے یہ ان سب چیزوں سے دوری اختیار کریں. یہ چیزیں میں پھنسانے والی ہیں. یہ دنیا میں انسان اپنے گھر میں اے سی لگا لے، اپنے گھر کے اندر بڑے اعلیٰ زبردست قالین لگوا لے، سب کچھ ہے، سمجھتا بڑا عالی شان بندہ ہے. یہ جب قبر میں جائے گا کیا لے کر جائے گا؟ کیا قبر کے اندر اے سی لگوایا؟ قبر کی ٹھنڈک کا انتظام کروایا؟ قبر کے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے اس کا انتظام کروایا؟ وہ انتظام یہ رب کے قرآن کی آیات کرنے والی ہیں، آیات کرنے والی ہیں، یہی انتظام کرنے والی ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا کام کیسے بنے گا؟ ایک آدمی نے اپنا واقعہ لکھا کہ خواب کے اندر، مجھے خواب میں تھا، میں نے عجیب دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے مجھے اٹھایا، تو سو رہا ہے، آج تو بڑی رات ہے اور جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے. کہ میں اٹھ گیا اور اٹھ کر میں گھر میں تھوڑا سا چلا کہ چلو میں جا کر وضو وغیرہ کروں. خواب کے اندر ہی دیکھ رہا ہے کہ خواب میں مجھے لگا یہ گھر اپنا نہیں ہے. جب باہر نکلا تو بڑا زبردست گھر، اس کے سامنے نظر پڑی تو بڑا عالیشان محل، باغ لگے پڑے ہیں، اندر بہت ہی خوبصورت عورتیں کھڑی ہیں. یہ سب میں نے مناظر دیکھے، میں حیران رہ گیا یہ کیا ماجرا ہے. تو وہی بندہ جو مجھے اٹھا کر گیا وہ جاتا ہوا نظر آیا، بھاگ کر میں نے اس کو پکڑا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ جو تجھے گھر نظر آ رہا ہے یہ ایک مسلمان کی قبر ہے، اور یہ جو باغ اور محل نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمانے والے ہیں. کہا وہ کہاں ہے؟ کہ ابھی دنیا میں ہے، آنے والا اس کا استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کہ میرے دماغ میں آیا کوئی بڑا ولی اللہ ہوگا، بڑا اونچے مرتبے پر ہوگا، کوئی کتب اور ابدال ہوگا. تو اس آدمی نے فوراً کہا تو سمجھ رہا ہوگا بہت ہی نیک اور بہت ہی ابدال ہے. یہ وہ بندہ ہے جو صبح و شام رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کا انتظام ہو رہا ہے. یہ قرآن ایسا ہے چھوڑنے والا نہیں، یہ قبر میں جا کر ساتھ نبھانے والا ہے، یہی قبر میں کام آنے والا ہے. جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا یہ با وفا ساتھی ہے، با وفا. ہم نے دل ان سے لگایا جو بے وفا ہے. ہم نے اپنا وقت کتنا ضائع کر دیا، سوچے تو صحیح. آج مسجد میں آتے گپ شپ ہے، کتنی دیر بیٹھے گپ شپ ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے بیٹھے گپے لگا رہے. قرآن کی کتنی تلاوت کی، ایک رکوع بھی پڑھا، 10 رکوع پڑھ لیتے ہم بیٹھ کر. جتنی دیر آ کر بیٹھے دنیا کی بات کی، اور وہ بھی غلط کی، مسجد میں بیٹھ کر غلط کیا کام. یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہوئی. یہاں بیٹھ کر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا. یہاں بیٹھ کر ہم قرآن کی بات کرتے، یہاں بیٹھ کر ہم قرآن پڑھتے، تلاوت ہو سکتی تھی. خواتین گھروں میں فارغ بیٹھی نہیں پڑھ سکتی، کتنا ان کے پاس وقت ہے پڑھ سکتی، لیکن آج اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. کتنے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تہائی قرآن کا ثواب مل رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد. کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اسی وجہ سے محبت کرتے ہیں اور تجھے جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ سورہ اخلاص ہے. چلتا پھرتا آدمی پڑھ سکتا ہے، جتنی طاقت ہے استطاعت ہے بندہ اس کے مطابق تو کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے دل میں قرآن میں سے کچھ نہیں ویران گھر کی طرح ہے. آج دل میں کیا کچھ ہے؟ رب کا قرآن بھی کچھ ہے دل کے اندر. کچھ قرآن کی آیتیں سورتیں وہ ہم یاد کر لیں. پہلے تو بچوں کو یاد ہوتی تھی، ماں یاد کراتی تھی، دادی اماں نانی اماں یہ یاد کرایا کرتی تھی. آج تو سبھی فارغ ہیں، ان کو ہے ہی نہیں، کیونکہ ماں کو فرصت نہیں ہے موبائل سے. وہ فیس بک چھوڑے گی، یوٹیوب چھوڑے گی تو جان چھوٹے گی نا. بچے کو کیا پالنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں، بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کو کیا سنانا ہے ہم نے. وہ تو اس کو کیا سنا رہی ہیں، وہ تو اس کو گانے سنا رہی ہیں بجائے قرآن کی لوری سنانے کے. کیا ہے بعض خواتین ایسی آج بھی موجود ہیں، پہلے دوروں میں تو بہت تھی کہ چھوٹا بچہ ہے نا اس کی تربیت اس انداز میں ہو رہی ہے. بچے نے جب قضاء حاجت کر دی، پیشاب کر دیا مثلا، تو پیشاب کرانے جب دھونے کے لیے گئی تو دھو کر اس کے بعد بچے کو پورا وضو کروا کر لے کے آئی. بڑا تقاضا کر دیا تو دھونے گئی، وضو کرا کر لے کے آئی. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرب کے اندر یہ بڑا رواج ہے، بڑی اچھی بات ہے. کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں ابھی سے اس کو عادت ڈال رہی ہوں، بڑا ہو کر اس کے اندر یہ عادت بنے گی، جب بھی قضاء حاجت کے لیے جائے گا بعد میں وضو کر کے آیا کرے گا. سبحان اللہ. ایسی مائیں، اور اس کو کھانا کھلا رہی دعا خود پڑھ رہی ہے، کپڑے پہنا رہی ہے دعا خود پڑھ رہی ہے، سلا رہی ہے دعا خود پڑھ رہی ہے. ہاں وہ ساری دعائیں کان سے جا رہی ہیں، اندر دل میں جا کر محفوظ ہو رہی ہیں. یہ بچہ بڑا ہوگا اللہ کا ولی بنے گا ضرور. اور ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا ہمیں پتا ہے کیا بنے گا. ہم نے کیا دیا ہے ان کو؟ خدا کے لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کر لینی چاہیے، بچوں کو یاد کروائیں. سورہ یاسین یاد ہونی چاہیے، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک،
یہ تو موٹی موٹی صورتیں یہ یاد ہونی چاہیے, عورتوں کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. محی سننا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب رحمۃ اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمایا ایک آیت روز یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں. ایک آیت کی بات کی ہے, ایک آیت یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور آیتیں اکثر چھوٹی ہیں, بعض ہیں کوئی زیادہ بڑی ہیں آیتیں. یہ چھوٹی اگر آپ قل اعوذ برب الناس سے لے لیں, یہاں سے یہ اما بارہ دیکھیں, چھوٹی چھوٹی آیتیں کا ایک آیت یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ میں ایک آیت یاد کرو گے روز, سال میں کتنی آیتیں یاد ہوں گی؟ 360. میں ایک دن حافظ قرآن بن جاؤ گے. اور فرمایا اگر اسی دوران انتقال ہو گیا انشاءاللہ اللہ حافظ قرآن میں کھڑا کریں گے قیامت والے دن, کہ اس نے اپنا کام تو شروع کر دیا تھا, اس کا کام ہم پورا کروا دیتے ہیں. کرے تو صحیح. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میرے ذکر سے قرآن نے مشغول کر دیا, قرآن میں مشغول رہا اور مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملا, رب کا قرآن پڑھ رہا ہے, فرمایا میں جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں اس سے کہیں زیادہ اس بندے کو عطا کروں گا کہ میرے قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس سے زیادہ عطا کیا جائے گا. اور فرمایا اللہ کے کلام کو فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ کو پوری مخلوق پر فضیلت ہے. ساری مخلوق پر اللہ کو کیا فضیلت؟ اللہ بادشاہوں کے بادشاہ, اللہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ. جس کے پاس آ گیا تو سبحان اللہ, نور علی نور ہے, اس کو کیا مل گیا؟ بہت بڑی دولت مل گئی جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمانے والے ہیں. سورہ ملک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے 30 آیات والی, وہ بندے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. اور فرمایا کہ وہ کون سی سورت ہے؟ فرمایا وہ تبارک الذی بیدہ الملک, سورۃ الملک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام انہوں نے کہیں خیمہ لگایا تو وہ قبر پر لگ گیا, پتہ نہیں چلا, نیچے قبر تھی. تو جب وہ اس میں بیٹھے تو اچانک ان کو سنائی دیا کہ اندر کوئی بیٹھا سورہ تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہے, سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی ہے. اندر سے آواز آئی, یہاں تک اس نے پوری سورت پڑھ لی. کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ کو بتایا, فرمایا یہی تو وہ سورت ہے جو عذاب روکنے والی ہے, اور یہی تو وہ سورت ہے جو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے. کیا بہترین بات ہے, اس کی عادت بنا لیں بھائی, اس کو اپنی روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, جو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے, اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات ایک بار پڑھے, سورہ حشر کی آخری آیات ایک بار پڑھے, مشہور آیات ہے, ان آیات کو پڑھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں. کتنے فرشتے مقرر ہو گئے؟ 70,000 فرشتے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں شام تک, اور اگر وہ شام کو پڑھے 70,000 فرشتے صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے 70,000 فرشتوں کو دعا میں بٹھایا کہ نہیں بٹھایا؟ کوئی لمبا کام ہے؟ یہ تو معمولی کام ہے, بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. صبح سویرے اٹھ کر گھر کی خاتون بھی پڑھے, بچے بھی پڑھے, مرد بھی پڑھے, سب نے 70,000 فرشتوں کو دعا میں بٹھا دیا. سبحان اللہ, فرشتوں کی دعا کہاں پہنچے گی؟ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بڑا آسان عمل ہے. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ الحشر کی آخری آیات بڑی فضیلت ہے ان کی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی لگ جائے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کا زنگ کیسے اترے؟ فرمایا موت کا ذکر کثرت سے کرو, قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو, اللہ دل کا زنگ اتار دیں گے. یہ میں بتا رہا تھا قرآن کریم کی تلاوت کی تاثیر, اس کا اثر دنیا میں اللہ یہ عطا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں شیاطین سے حفاظت, فلاں پڑھ لی, مال کی حفاظت, دکان کی حفاظت, جان کی حفاظت, گھر کی حفاظت, کاروبار کی حفاظت, یہ دنیا میں اثر ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دنیا میں اثر, اللہ دل کا زنگ اتار دیں گے. دل کا زنگ, دل کو زنگ لگا نافرمانی سے, رب کے احکامات توڑنے سے, یہ دل کو زنگ لگ گیا. اس کو اتارنے کا طریقہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت, اور تلاوت ہوتی چلی جائے گی, دل کا زنگ اترتا چلا جائے گا, دل کا زنگ اترتا چلا جائے گا. اس کو اپنے معمول میں بنانا چاہیے کہ قرآن کریم کی دنیا کی کوئی ایسی کیمیکل موجود نہیں جو ہمارے دل کا زنگ اتار دے. یہ صرف رب کا قرآن ہے جو دل کا زنگ اتارے گا.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی کہ حضور نے فرمایا جو سورہ یاسین دن کی ابتدا میں پڑھتا ہے اس کی ساری ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں. یہ میں عرض کر چکا کہ اس کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس نے سورۃ الواقعہ ہر رات میں پڑھی اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. جتنے یقین سے پڑھیں گے یقیناً فاقہ نہیں ہوگا. یقیناً عادت بنا لیں، گھر میں ہر ایک کو بتائیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ رات کو روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو، پہلے تلاوت کرو اس کے بعد آرام کرنا ہے. آج گھروں میں معمول ہے کیا؟ بچیوں کو بھی معمول بنائیں، گھر کی خواتین کا بھی معمول ہونا چاہیے. پوچھتی رہتی ہیں کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ شوہر کی روزی کے اندر برکت آ جائے. برکت کا اس سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا روزانہ 1000 آیت کی تلاوت کر لیا کرے، 1000 آیت کی تلاوت کر لیا کرے. تو عرض کیا کہ کون ہے جو 1000 آیت کی روزانہ تلاوت کر لے؟ فرمایا تم یہ طاقت نہیں کر رکھتے کہ تم سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کر لیا کرو. چھوٹی سی صورت ہے سورہ الحاکم التکاثر، سورۃ التکاثر، اس کی تلاوت کر لو، اللہ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چھوٹے چھوٹے نسخے عطا فرما دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور قرآن سے کیا شغف ہے، کیا قرآن کا مقام ہے، یہ اس حدیث سے دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ ابی کو کہیں کہ وہ آپ پر قرآن کی تلاوت کرے. فرمانے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے آپ کے سامنے. فرمایا ہاں تمہارا نام لیا ہے. کہا کہ میرا رب العالمین کے سامنے ذکر ہوا ہے. کہا ہاں تیرا رب العالمین کے سامنے ذکر ہوا ہے. آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ میرا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ رب العالمین کے سامنے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو. یہ قرآن کریم کوئی ہم اس کو معمولی کتاب نہیں سمجھے، اللہ کا کلام ہے. اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ میرے قرآن کو سن رہے ہیں. یہ کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے. جب اس نیت سے پڑھیں گے تو اور دل میں لذت پیدا ہوگی کہ اللہ میرا قرآن سن رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اس لیے اور بنا سنوار کر پڑے گا انسان. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا ان کے دل میں قرآن کا تعلق اور کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں یہ جذبہ دیا تھا. یہ ایک صحابی کی خاصیت. اسی کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، اسی کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. ایک روایت میں ہے فرماتے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین ضعفاء یعنی کمزور لوگ مالی اعتبار سے یہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. بعض لوگوں کے پاس بس اتنا ہی کپڑا تھا جس سے وہ اپنے سطر کو چھپا لیں. اتنا کپڑا، زیادہ کپڑا نہیں تھا. یہ کیفیت ہے ان کی. اور ایک قاری تھے جو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرا رہے تھے، پڑھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہو گئے تو وہ قاری خاموش ہو گئے، پڑھنے والے. آپ نے سلام فرمایا، پھر فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے کہا ہم اللہ کی کتاب کو سن رہے تھے، اللہ کی کتاب کو سن رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے اس امت میں سے بنایا جس کے بارے میں مجھے حکم دیا کہ میں ان کے ساتھ جا کر ان کی مجلس میں بیٹھوں. گھر سے تشریف لائے اس لیے تاکہ ان کے ساتھ میں بیٹھوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے اس طرح کہ سب کے درمیان برابری ہو جائے. اور پھر ہم نے آپ کے ارد گرد حلقہ لگا لیا. آپ کا چہرہ انور ہمارے سامنے تھا اور فرمایا خوشخبری سنو اے فقیر مہاجرین، ہاں نور تام کی قیامت کے دن تم جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور آ کر تشریف فرما ہو گئے جس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے. یہ قرآن کریم کا مقام ہے، کیا رتبہ ہے. ابھی تو میں نے چند احادیث ذکر کی، اس لیے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے. سب سے پہلا کام میں اور آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج ہی سے قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. ایک رکوع ہی پڑھ کے سوئیے، زیادہ نہیں، ایک رکوع ہی پڑھ لیں. ابھی اٹھ کر مسجد سے جانے سے پہلے مسجد میں ہی قرآن بیٹھ کر پڑھ لیں، یا گھر جا کر اہتمام کریں، پڑھیں، گھر میں جا کر بتائیں. خواتین سے میں میری یہی درخواست ہے خدا کے لیے اس قرآن کریم کی عادت بنا لیں.
چند دن میں نظر آ جائے گا رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی کیا ہو رہی ہے، کیا برکتیں آ رہی ہیں، کیا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. چند دن میں ہمیں اس کا نتیجہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. عادت بنا لیں اس کی. اور اگر کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں تو وہ پڑھنے کی عادت بنائے، سیکھنے لگ جائے. چند منٹ روزانہ نکال لے، 10 منٹ میں نے عرض کیا، 15 منٹ کوئی مشکل کام نہیں. صبح کو نکالو، دوپہر کو نکالو، رات کو نکالو. اگر آپ کو کوئی نہیں مل رہا پڑھنے والا ہمیں بتاؤ، ہم آپ کے لیے مہیا کریں گے انشاءاللہ کہ قرآن کریم آپ پڑھیں. عورتیں بھی، عورتوں کے اندر یہ بہت ہی کمی پائی جاتی ہے. انہوں نے کسی بوڑھی اماں سے قرآن پڑھا ہے اور مجہول قرآن پڑھا ہے، بس ویسے ہی پڑھنا ہی ہے اور شوق نہیں. کئی بار میں نے کہا کہ قرآن کریم آپ اپنا صحیح کریں، لیکن عورتوں میں شوق پیدا نہیں ہو رہا، اپنے اندر شوق پیدا کریں. بچیوں میں بھی قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنے والی ہیں، اور روزانہ عادت ہو صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے رب کا قرآن پڑھا جائے گا انشاءاللہ. جب رب کا قرآن ہوگا اللہ کی طرف سے رحمتوں کا ضرور نزول ہوگا انشاءاللہ. بقیہ بتائے اگلے مرتبہ عرض کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بعد میں بانٹنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا مولا کریم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو کچھ میں نے کہا سب نے سنا، میرے کہنے میں سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. یا اللہ جو آپ نے قرآن میں ایک عالمی نسخہ ارشاد فرمایا، یا اللہ اپنی اصلاح کا، اپنی تربیت کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا، یا اللہ اس نسخے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنے کا مقصد یہ کہ ہمارے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے، گناہ نکلتے چلے جائیں. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ قرآن کریم کو جتنا ہو سکے، جتنی ہمارے اندر استطاعت اور طاقت ہے اتنا زبانی یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ روزانہ گھروں میں مرد و عورت، بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہماری، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا ارحم الراحمین ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا رجاء المؤمنین یا الہ العالمین. یہ آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں. اے الہ العالمین ہمارے ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں میں ندامت ہے. مولا کریم اے الہ العالمین ہم جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جو اپنا وقت دنیا کے فضول کاموں کے اندر لگاتے ہیں، یا اللہ ان سب سے جان چھڑوا کر قرآن کریم سے قلبی تعلق نصیب فرما دیجیے، محبت والا تعلق نصیب فرما دیجیے. قرآن کی لذت ہمیں نصیب فرما دیجیے، قرآن کا پڑھنا ہمیں نصیب فرما دیجیے، قرآن کو دیکھنا ہمیں نصیب فرما دیجیے، قرآن کا سننا ہمیں نصیب فرما دیجیے. اور سننے، دیکھنے اور پڑھنے کی لذت اور ذائقہ مولا کریم ہمارے دلوں میں نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو ہم سے نافرمانیاں ہوئیں، جان بوجھ کر، بھول کر، ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، یا اللہ محض اپنے فضل سے سب معاف فرما دیجیے. جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنی بھی خواتین آئی ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں سب پوری فرما دیجیے. حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. ہم سب کے تمام مسلمانوں کے تمام کاروبار کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. مولا کریم حلال مال کمانے کی اور اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ تاکہ ہمارا مال محفوظ رہے، ہمارا مال چوری سے محفوظ رہے۔ مولا کریم چوری سے محفوظ رہنے کے لیے جو مال کمانے کی شرط، جو مال میں خرچ کرنے کی شرط، وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہر قسم کے مصائب سے، جسمانی تکالیف سے، ایمانی تکالیف سے، روحانی تکالیف سے، سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ایمانی ہمارے ایمان پر کوئی مصیبت نہ آئے، یا اللہ ہمارے ایمان پر کوئی مصیبت نہ آئے، آنچ نہ آئے، کلمے کے اوپر زندہ رکھیے، کلمے پر ہی موت نصیب فرمائیے۔ یہ کلمہ، یہ قرآن اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستو احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں ہم سے دعاؤں کی، یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما، جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما۔ جتنے ہمارے جاننے والے اعزاء اقربا رشتہ دار کوئی بھی دنیا سے جا چکے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ عبدالعلیم کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما دے۔ مولانا محمد عادل صاحب کے سسر کا انتقال ہو گیا، ارباز بھائی کے والد کا، یا الہ العالمین ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، قبر میں ان کے لیے جواب دینا آسان فرما دیجیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جتنے بھی حاضرین، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں معاذ اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔